اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، ما کس چیز نے، ولاہم ان کو پھیرا ہے، عن قبلتہم التی، عن سے، قبلت قبلہ، ہم ان کا وہ، التی وہ، کانو علیہا جس پر وہ تھے۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، کس چیز نے پھیرا ہے ان کو اس قبلے سے، التی کانو علیہا جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے قبل مکہ میں جو تھے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ تک یعنی کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبے کی طرف تو پھر مطلب یہ کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کس چیز نے پھیرا ہے ان کو جس پر وہ تھے پہلے، یعنی کہ ان کا قبلہ روز روز بدلتا رہتا ہے فلاں فلاں اس طرح۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن میں کہیں، قرآن کی آیات یا حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم کو وحی ہوئی ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، نہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے، نہ ہی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم کو وحی ہوئی تھی کہ آپ جو ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علماء نے اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ وہ یہ بتایا ہے، اور تھوڑا یہ بلکہ حقیقت کے قریب مجھے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے مکہ سے، تو جب 16-17 ماہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب مسلمانوں کا قبلہ اول قرآن میں بھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ مسلمانوں کا جو پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مختص کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے۔ اور یہ ڈے ون سے ہے، مطلب آدم علیہ السلام سے پہلے سے، یعنی کہ یہ فرشتوں نے تعمیر کر دیا تھا اس کو۔ اور جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے اور 16-17 ماہ گزر گئے، ٹھیک ہے، اب ایک محور کعبہ طواف کرنا، مرکز مسلمانوں کا ایک طرح سے، یعنی کہ عبادت کی جگہ، محترم جگہ، اس جگہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، مکہ سے مدینہ آ کر پھر رہائش پذیر ہونا، اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم کتنے سال تک یہاں رہائش پذیر ہوں گے، ظاہر ہے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی اور واپس بھی اللہ کے حکم سے جانا تھا، تو یہی تھا کہ کب حکم ہوگا اب دوبارہ واپس جائیں گے یا اس کی کعبے کی طرف جائیں گے۔ تو اسی طرح نبی کریم بار بار آگے آئے گا کہ آپ منہ کرتے تھے آسمان کی طرف کہ کب، یعنی کہ وحی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ کفار نے، خاص طور پہ یہودیوں نے یہ اعتراض اٹھانا شروع کر دیے تھے کہ ان کا کعبہ تو وہاں ہے، پھر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، مطلب یہاں کیوں ہیں، ان کے مرکز کعبہ بیت اللہ وہاں ہے، وہاں چھوڑ کے، اس مرکز کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ حاکم تسلیم کر لیے گئے، مطلب آپ نے معاہدے بھی کیے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی اسلامی۔ تو اب یعنی کہ ایک حکومت، جیسے ایک حکومت جو ہے اس کا جو بادشاہ ہے، وزیر اعظم جو ہے یا صدر جو ہے وہ ایک شہر میں ہو، اور اس کا جو دارالحکومت ہے، جو اس کا مین مرکز جگہ ہو، وہ دوسری جگہ پر ہو، تو آخر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اپنی جگہ پر کیوں نہیں جاتے، جو ان کا مین ہے، دارالحکومت ہے، تو وہ وہاں کیوں نہیں جاتے، ان کی جو مرکز ہے یہ وہاں پر کیوں نہیں جا کے فیصلے کرتے، اس چیز کو اپنا کیوں نہیں ٹھکانہ ہی بناتے، یہاں پر آ کے یہ رہائش پذیر کیوں ہوئے پڑے ہیں ابھی تک بھی۔ تو اسی طرح تھا کچھ معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تحویل قبلہ ہوا ہو،
ٹھیک ہے، لیکن اللہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈے ون سے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا ہے، شروع سے بھی تھا، آخر تک بھی ہے۔ درمیان میں اگر کچھ یہ معاملہ ہوا ہے بیت المقدس کا، اللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہی یعنی کہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہاں پر کیوں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، یہ واپس کیوں نہیں جاتے، مکہ کی طرف کیوں نہیں جاتے، جائیں وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ بھئی اب اپنے قبلے پر جائیں، کعبۃ اللہ میں جائیں، یا یہاں پر کیوں رہائش پذیر ہو چکے ہیں مدینہ میں آ کے، وہ یہ بات ہو رہی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں کہ بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کہ کس چیز نے پھیرا ہے ان کو، یعنی کہ اپنے دارالحکومت میں جائیں، اپنے قبلے کی طرف جائیں، اپنے مرکز کی طرف جائیں، یہاں پر آ کے رہ گئے ہیں، 16-17 ماہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو بعد میں تو ہوتے ہوتے پھر ہو گیا نا نبی کریم 16-17 ماہ، تو کیا نبی کریم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں 12-13 سال رہے مدینے میں۔ من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کہ کس چیز نے ان کو پھیرا ہے، عن قبلتی، اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے، اپنا خانہ کعبہ یہ چھوڑ کر کیوں آئے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا ہے تم کو، امتاً وسطاً، معتدل امت، وسطاً معتدل، امتاً جماعت، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے معتدل جماعت، ان کے مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم اعتدال پسند جماعت ہو۔ دیکھا جائے اگر اعتقادی اعتدال کے حوالے سے تو پچھلی امتوں کو دیکھا جائے تو کچھ نے جو ہے رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، اور کچھ نے جو ہے رسولوں کو شہید کیا، ان کو مارا، قتل کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جب جہاد کا حکم آیا تو یہاں تک بھی کہہ دیتے تھے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جائے، ہم نہیں جانے والے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے نبیوں کو کیا، اور اسی طرح اگر عمل اور عبادت میں اعتدال دیکھا جائے تو پچھلی امتوں میں اپنی من مرضی سے انہوں نے یعنی کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، شریعتوں کو تبدیل کیا، کتابوں میں تحریف کی، کچھ نے یہ کیا، اور کچھ نے جو ہے ایک طرف رہبانیت اختیار کر لی، ان کے ساری دنیا کو چھوڑ کر، ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، حلال نعمتوں کو بھی اپنے آپ پر حرام کر رکھتے تھے، اور سختیاں جھیلنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ تو یہ امت محمدیہ میں یہ چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی امت محمدیہ جو ہے وہ اعتدال میں ہے۔ اور اسی طرح معاشرتی اور تمدنی اعتدال کو دیکھا جائے تو پچھلی امتوں میں حق نا حق کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ کہیں پر کسی ایک اونٹ نے کسی رئیس کے چراگاہ کا وہ کر لیا ہے، چر لیا ہے چراگاہ سے، تو سالوں تک، 100 سال تک یعنی کہ جنگیں جا رہی ہیں اس چیز پر، اور کہیں پر مردہ شوہروں کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دینے کا یا اس میں کرنے کا ہے، اور کہیں پر ان کی یہ دیکھا جائے احمقانہ یا بے وقوفانہ باتیں تو کیڑے مکوڑوں کو مارنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں، جانوروں کے ذبح کرنے کو یعنی کہ حرام سمجھتے ہیں، حلال کیے ہوئے جانوروں کے گوشت پوشت سے نفع اٹھانے کو ظلم سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیزیں امت محمدیہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ امت محمدیہ جو ہے وہ ہر چیز میں، معاشرتی، عبادت، اعتقاد، ہر لحاظ سے یہ معتدل امت اللہ نے بنائی ہے۔ اسلام مذہب جو ہے وہ میانہ رو ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو، امتاً، ایک جماعت، وسطاً، معتدل، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، یعنی کہ اب نبوت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب ایک یہ مسلمان ہیں تا قیامت، یہ ایک لنک ہے نبی کریم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جو ان کا آگے تک پہنچانا، ایک نسل کا دوسری نسل تک پہنچانا، تو یہ گواہ ہیں لوگوں پر، لِتَكُونُوا، تاکہ تم رہو کہ نبی آئے تھے، یہ قرآن ہے، یہ سچ ہے، تاکہ تم ہو گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر گواہ۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء کھڑے ہوں گے تو تمام انبیاء جو ہوں گے ان کی امتیں ان کو جھٹلانے کی کریں گی کہ ہم پر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو امت محمدیہ جو ہے
یہ گواہی دیں گے کہ ہاں نبی آئے تھے اور وہ حق لے کر آئے تھے، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ کیسے، ان کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہیں کہ بھی نبی آئے تھے، یعنی کہ امتیں کہیں گی۔ تو پھر یہ امت محمدیہ کہے گی کہ ہاں ہمارے پاس نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور وہ قرآن لے کر آئے تھے، اور ان میں تمام ہر چیز یعنی کہ انہوں نے بتائی کھول کھول کے پچھلی امتوں کے حال احوال ہمارے پاس ہیں، انبیاء آئے وہ سچ پر تھے۔ تو اس طرح کا بھی یہ ہے، یعنی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ ہو جاؤ تم گواہ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو رسول تم پر گواہ۔ اب اگلی بات، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں بنایا، جعلنا بنایا، قبلۃ التی اس قبلے کو، کنت علیہ جس پر آپ تھے، یعنی کہ اس سے پھرنا، اس سے واپس آنا، اس سے ہجرت کرنا، کیونکہ نبی کریم ظاہر محبت ہے ہر انسان کو بیت اللہ شریف سے ڈے ون سے، وہ عبادت کی جگہ ہے، مرکز ہے انسانوں کا، مسلمانوں کا۔ تو جب آپ بھی ہجرت سے پہلے آئے، ہجرت یعنی کہ آرڈر ہوا، تو جب آپ بھی خانہ کعبہ کو الوداع کیا آپ نے، تو آپ رو رہے تھے، روتے ہوئے، اور کہا اے کعبہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي وہ نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، خانہ کعبہ کو، وہ جس پر آپ تھے، اس سے پھرنا یعنی کہ اسے واپس آنا، ہجرت کر کے مدینے کی طرف آنا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر یہ کہ ہم جانیں، معلوم کریں، ظاہر کریں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ اس شخص سے جو پھر جاتا ہے عَلَىٰ عَقِبَیْهِ ایڑیوں کے بل۔ ہجرت، جہاد سے پہلے ہجرت فرض تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح گھر بار چھوڑنا، ہجرت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات تھی۔ نبی کریم نے چھوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسی طرح جو بھی صحابہ کرام آپ کے پیچھے آتے گئے، تو انہوں نے بہت بڑا ایک یعنی کہ وہ کیا، مارکا انجام دیا کہ آپ گھر بار چھوڑنا، وطن چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، سارا کچھ چھوڑ کے ادھر دوسری جگہ پر جانا۔ انسان سیٹ ہوتا ہے ایک جگہ پر، کئی سالوں سے رہ رہا ہو، اچانک حکم آ جائے کہ ہجرت کر کے جائیں، تو واقعی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، یہ بات بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز سے، گھر بار، بیوی بچے، سب سے افضل جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے پیروی کی۔ اور دیکھیں سورہ انفال 2 ہجری میں، یعنی کہ اس میں غزوہ بدر کے احوال ہیں، تو اس میں بھی آیات ایسی ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا، ان کے 2 سال ہو چکے تو بھی سلسلہ جاری تھا ہجرت کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ دین کے معاملے میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو آپ ان کو وہ رہنمائی کر دیا کریں، نہیں تو ایسے کوئی آپ کا ان سے واسطہ نہیں ہے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً بے شک یہ بہت بھاری بات ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں پر نہیں هَدَى اللَّهُ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اس میں وہی بات پہلے والی کہ کچھ مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ تھا، قبلے کا پھرنا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پھر بیت اللہ کی طرف، تو یہ بات جو ہے بہت بھاری، یعنی کہ پہلے مکہ والوں کا قبلے کو چھوڑنا، پھر مدینے والوں کا پھر بیت المقدس کو چھوڑ کے پھر قبلے کی طرف رخ کرنا، تو یہ ہوگا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یقینی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ ہجرت کا ہی معاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، لیکن اس کا کوئی پروف قرآنی آیات میں یا حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے نبی آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں، پھر آپ کو حکم ہوا ہو کہ بھئی اب آپ اس کو چھوڑ کے ادھر منہ کریں، ایسی اللہ عالم۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان، ان کے جو بھی ہجرت یا گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہیں کرے گا، ان کو ان کا اجر جو ہے دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف الرحیم مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء
بے شک ہم دیکھتے ہیں تقلبہ آپ کا بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف. ہم دیکھتے ہیں اے نبی آپ کا بار بار پھرنا، آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف، یعنی کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وحی ہوتی ہے، کب ہم نے یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کو وحی کا انتظار تھا. اور دوسرا یہودی لوگ، کفار لوگ بھی تو تانے مار رہے تھے کہ یہاں انہوں نے ڈیرے جما لیے، یا واپس کیوں نہیں جاتے، تو کب جائیں گے، اپنے علاقے میں جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو فرمایا ہے نا کہ جو ہے اس کے ولی جو ہیں، متولی جو ہیں خانہ کعبہ کے، وہ متقین ہیں. تو پھر متقین تو مدینہ میں یعنی کہ سارے مومنین مسلمان جو تھے، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لانے والے تھے، وہ تو وہیں پر جمع ہو رہے تھے ایک طرح سے. تو اس کو تو وہ وہاں کفار کا جو تھا بازار گرم تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی. ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پنہا تھی کہ اسلام مضبوط ہو جائے، پھر یہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مکہ جو ہے انہیں کے حوالے ہوگا، مطلب یہ وہاں پر بھی اپنی حکمرانی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تقلبہ تیرا بار بار تیرے چہرے کا پھرنا فی السماء آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم ضرور پھیر دیں گے یا متولی بنا دیں گے تجھ کو، قبلتاً اس قبلے کا، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں. مطلب آپ کو اپنے قبلے کی، خانہ کعبہ کی یاد ستاتی تھی. ہم ضرور پھیر دیں گے یا متولی بنا دیں گے تجھ کو اس قبلے کا، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو اب کیا کریں، اب تو دور ہے. اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اب نمازیں پڑھا کرو، آپ کے لیے یہ بہت ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَحَيْثُ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا پھیر لیا کرو، وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف. ان کے اگر سفر میں ہیں، آپ کہیں پر ہیں، تو بھی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اور دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے، اس میں ایک اور بات بھی یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وحدت، دینی وحدت کا عملی مظاہرہ چاہتے ہیں. بے شک یہ بعید نہیں تھا کہ انسان جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے، یہ بھی حکم ہو سکتا تھا، لیکن وہ ایک افراتفری کا ایک، یعنی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا وہ ہوتا رخ. ایک انسان کبھی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے ٹائم دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک انسان ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا انسان دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اور کچھ جیسے عبادتیں ہوتی ہیں انفرادی، کچھ ہوتی ہیں عبادات اجتماعی. اور اجتماعی عبادات جہاں بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نظم و ضبط، ڈسپلن، اس کا یعنی کہ آداب، یہ سب سکھائے ہیں. یہ نہیں کہ یکجہتی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی سکھائی ہے کہ جہاں بھی ہو یکجہتی اور اتحاد، اس کا مظاہرہ ہو، عملی مظاہرہ. تو اس کا عملی مظاہرہ یہی ہونا تھا کہ ایک ہی قبلہ ہو جس پر سب اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحدت، دینی وحدت جو ہے ایسی رکھی ہے کہ جس میں سب کر سکیں، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ان پڑھ پڑھا لکھا، کوئی بھی اس کے لیے مشکل نہ ہو. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ سب نے ایک جیسا لباس پہننا ہے یا ایک جیسا کھانا کھانا ہے، تو یہ انسان کے لیے بہت پریشانی کھڑی ہو جاتی. ایک جیسے مکان بنانے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے کہ انسان کے لیے جو ہر انسان وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو، خانہ کعبہ کو ایک سمت مقرر کر کے ایک وحدت، دینی وحدت کا عملی مظاہرہ یعنی کہ وہ جو کروایا ہے انسان سے، مسلمانوں سے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سمت کی محتاج نہیں ہے، یا کسی سمت میں مقید نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ سچ ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے. کیونکہ تورات انجیل میں یہ خبر تھی کہ نبی کریم ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کا بھی مرکز جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جن کو دی گئی ہے کتاب، بِكُلِّ آيَةٍ ہر قسم کی نشانیاں، مَا تَابِعُوا وہ نہیں پیروی کریں گے، قبلتک تیرے قبلے کی. یعنی کہ وہ نہیں آئیں گے، مسلمان وہ نہیں ہوں گے اگر آپ ان کے پاس ساری نشانیاں بھی لائیں تو. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہیں ہیں آپ ان کے پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ
اور نہیں ہے بعض ان کا پیروی کرنے والا بعض کے قبلے کی، ہر کسی کی اپنی سمت مقرر ہے. جیسے یہودی و نصارہ کا جو قبلہ یعنی کہ وہ یروشلم دونوں کا ہی تھا، لیکن عین یروشلم میں جا کے یہود جو تھے وہ مغربی گوشے میں یعنی کہ عبادت کرتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ مشرقی اس میں گوشے میں یعنی کہ عبادت وغیرہ اس طرف منہ کر کے کرتے تھے. یعنی کہ ان کا مشرق کی طرف ہوتا تھا، ان کا مغرب کی طرف یہودیوں کا. کیونکہ بی بی مریم نے جو اعتکاف کیا تھا مکاناً شرقی، یا قرآن میں ہے کہ وہ شرقی کوئی جگہ تھی اس کا سمت، یعنی کہ تو اسی وجہ سے وہ نصارہ جو ہیں وہ شرقی طرف مشرق کی طرف، اور جو یہودی ہیں وہ اس کی مغرب کی طرف. بے شک ان کا قبلہ یروشلم تھا، تب بھی وہ ایک دوسرے کی یعنی کہ پیروی نہیں کرتے تھے قبلے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حال تو ان کا یہ کہ وہ بعض ان کا بعض کی قبلے کی پیروی نہیں کر رہا، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے. وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ پہنچا ہے تیرے پاس من العلم علم، انک بے شک تو اذا لمن الظالمین تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کی پیروی کی خواہشات کی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفون وہ پہچانتے ہیں اس کو. یہو میں نبی کریم بھی ہو سکتے ہیں، قرآن بھی ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا اسرا یعنی کہ ضمیر اس کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ان کے تورات و انجیل جن کے پاس ہے، وہ پہچانتے ہیں نبی کو یا قرآن کو یا خانہ کعبہ کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فریق ہے ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے ہیں سچ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ وہ سچ کو چھپا رہے ہیں. الحق من ربک، سچ من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے. من مطلب سے ربک تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن، پس آپ نہ ہو جائیں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. سچ تیرے رب کی طرف سے ہے، پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے. صدق اللہ العظیم.